السلام علیکم۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ گرمیوں کے موسم میں 2021 کے آس پاس پاکستان کے شہر راولپنڈی میں ہوا۔ میں نئے ایک کافی بڑے گھر میں شفٹ ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں کسی ایسے گھر میں رہ رہا تھا جہاں مجھے پوری آزادی تھی کہ میں اپنی مرضی سے اسے سجاؤں، ڈیکوریٹ کروں اور اسے اپنا بناؤں۔ پیسے زیادہ کبھی تھے نہیں، لیکن میرے اندر ایک فنکار اور کریٹیو سوچ ہمیشہ سے تھی۔ میں اکثر دوسروں کی پرانے سامان میں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نکال کر انہیں کسی نئے چیز میں تبدیل کر لیتا تھا۔ میرے والدین کا گیراج جو کہ ایک چھپی ہوئی دنیا تھا جہاں مجھے ہر بار کوئی نہ کوئی نئی چیز مل جاتی تھی۔ وہ اسی شہر میں 1998 سے رہ رہے تھے اور ان کا گیراج اسی وقت کا ایک جیتا جاگتا نشان بن چکا تھا۔ میں ہر ہفتے ان کے گھر جاتا اور گیراج میں جھانک لیتا، دیکھنے کے لیے کہ کوئی نئی چیز ملتی ہے یا نہیں۔ امی بھی اب اس بات کی عادت ڈال چکی تھی کہ میں گیراج سے کچھ نہ کچھ نکال لیتا ہوں۔ ایک دن تو انہوں نے مذاق میں کہہ دیا، جو لینا ہے لے جاؤ، اچھا ہے صفائی بھی ہو جائے گی۔ ایک دن مجھے وہاں ایک چھوٹی سی سفید پرانی دھات کی آئینہ ملا۔ لگتا تھا جیسے پہلے یہ کسی وینٹی یا جیولری باکس کا حصہ رہا ہو۔ نہ وہ اکیلا کھڑا ہو سکتا تھا اور نہ ہی اس کے پیچھے کچھ لٹکانے کا طریقہ تھا۔ لگتا تھا پیچھے سے کچھ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کے چھوٹا ہونے کے باوجود وہ کافی بھاری تھا، حالانکہ وہ میرے ہاتھ میں پورا تو نہیں آ رہا تھا۔ جب میں اسے اپنے گھر لے آیا تو کافی مشکل سے اس کے لیے ایک جگہ ڈھونڈی۔ آخرکار اسے ڈرائنگ روم میں ایک شیلف پر دیوار کے سہارے رکھ دیا میں نے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہر بار میں واپس روم میں جاتا تو وہ آئینہ شیلف پر ہی گرا ہوتا، کبھی منہ کے بل یا کبھی دوسری سائڈ سے۔ پہلے تو لگا کہ شاید دروازہ بند ہوا ہو اور دیوار ذرا سی ہلی ہو تو شاید اس لیے گر گیا، لیکن پھر یہ روز کا مسئلہ بن گیا تھا۔ کچھ دن بعد تو یہ زمین پہ گر جاتا تھا، سیدھا شیلف سے نیچے۔ مجھے لگا یہ کوئی پیرانورمل چیز نہیں ہے، بس فزیکلی ایشو ہے۔ تو میں نے ہیوی ڈیوٹی اسکوچ ٹیپ لگائی، ڈبل سائڈڈ بنا کر، لیکن وہ بھی فیل ہو گئی۔ ہر بار وہ گر جاتا تھا۔ میں اتنا تنگ آ گیا تھا کہ یہ میری زندگی کا مشن بن گیا کہ اس آئینے کو ہر حالت میں اس شیلف پر سیدھا کھڑا کروں۔ اس لیے میں نے گوریلا گلو والی پرماننٹ ماؤنٹنگ ٹیپ لی۔ یہ وہ والی ٹیپ تھی جو زیادہ بھاری چیزوں کو بھی چپکا سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب یہ کبھی نہیں ہلے گا۔ جس دن میں نے ٹیپ لگائی میں گھر میں اکیلا ہی تھا، صرف میرا پیٹ تھا میرے ساتھ۔ جب میں نے آئینہ چپکایا تو میرا پیٹ بھی میرے ساتھ ساتھ گیراج تک آ گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب میں نے واپس اندر جا کر دیکھا تو آئینہ وہیں تھا جہاں چپکایا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم واپس آؤٹنگ کے لیے باہر چلے گئے اور 1 گھنٹے بعد جب میں واپس گھر کے اندر آیا تو جو منظر میں نے دیکھا، میری روح کانپ گئی اس کو دیکھ کر۔ آئینہ سیدھا میرے سامنے زمین پر پڑا ہوا تھا، لگ بھگ 10 سے 12 فٹ دور جس جگہ میں نے اسے چپکایا تھا وہاں سے۔ میں کچھ لمحوں تک فقط خاموش کھڑا رہا، پھر دھیرے سے اسے اٹھایا۔ وہ ٹوٹا نہیں تھا اور ٹیپ اب بھی اس کے پیچھے مضبوطی سے چپکی ہوئی تھی، لیکن اس ٹیپ کے ساتھ دیوار کا تھوڑا سا حصہ لگا ہوا تھا۔ میں نے اس دیوار کی جگہ دیکھی جہاں وہ لگا تھا، وہاں ایک بڑا سا حصہ غائب تھا۔ یہ آئینہ پہلے بھی کئی بار گر چکا تھا، لیکن کبھی اتنا دور نہیں گیا تھا گر کر۔ اس بار وہ دیوار کا ٹکڑا بھی ساتھ لے کر گیا تھا۔ کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیسے اور کس نے کیا۔ میں نے یہ بات اپنے بھائی کو بتائی، وہ روحانی معاملات میں زیادہ انٹرسٹڈ رہتا ہے۔ اس نے آئینہ ہاتھ میں لے کر کہا کہ اس میں کچھ چپکا ہوا محسوس ہو رہا ہے، لیکن وہ ٹیپ نہیں ہے اور یہ احساس بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اس وقت مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ چیز اب میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ بھائی نے کہا کہ وہ اس چیز کو دور کر دے گا، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ آئینہ یا تو جلا دیا جائے یا دفن کر دیا جائے۔ اس نے کہا کہ آخری سٹیپ میں اسے کسی مقدس جگہ پر دفن کرنا ہوگا۔ جب اس نے کہا کہ قبرستان لے جانا ہوگا، میں نے منع کر دیا کہ میں اس کام میں حصہ نہیں لے سکتا۔ آخرکار بھائی نے اکیلے لے جا کر کام تمام کیا۔ اس رات وہ آئینہ لے گیا۔
کچھ ہفتوں تک سب کچھ ٹھیک رہا اور مجھے لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ پھر ایک دن میں والدین کے گھر گیا ہوا تھا، بھائی بھی وہاں تھا۔ ہم دونوں بیک یارڈ میں گھاس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تبھی میری نظر ایک ٹیبل پر گئی اور میری روح پھر سے کام گئی۔ وہی آئینہ وہاں پڑا ہوا تھا۔ میں نے فوراً بھائی کو پکارا اور پوچھا کہ یہ واپس کیسے آ گیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے کنفیوزڈ ہو گیا، جیسے اسے خود یاد نہیں آ رہا ہو۔ پھر بولا، تمہیں یہ ملا کہاں سے؟ تم نے یہاں لا کر رکھا کیوں اسے؟ میں نے کہا، اس کو میں نے نہیں رکھا، میری خود نظر پڑی تو وہ وہاں پر پڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے جا کر آئینہ چیک کیا، تبھی امی باہر آئیں۔ بھائی نے ان سے پوچھا، امی یہ آئینہ کہاں سے آیا؟ امی نے بڑی سیدھی بات کی، ارے یہ میرا آئینہ ہے۔ میں اب تک یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی نے اسے دفن کیا ہے، لیکن وہ کہتا رہا کہ اس نے گارڈن میں دفن کیا تھا۔ تو اگر اس نے یہ دفن کیا تھا تو یہ یہاں کیسے پڑا ہوا ہے؟ بھائی نے پھر امی کو بتایا کہ اس آئینے میں کچھ برا چپکا ہوا ہے۔ جب میں نے امی کو وہ سٹوری سنائی کہ کیسے آئینہ دیوار سے گر جاتا تھا، تو ان کا جواب تھا، ارے اب تو سب کچھ ٹھیک ہے نا۔ ان کا لہجہ اتنا کیجول تھا کہ میں اور میرا بھائی بس ہنس پڑے۔ جب ایسے عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا سوچا جائے۔ میں نے امی سے پوچھا کہ یہ آئینہ کہاں سے آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک اینٹیک سٹور سے میں نے خریدا تھا۔ پہلے مجھے لگا کہ یہ دادی کا ہوگا یا امی کے بچپن کا، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ کسی عجیب پرانی دکان سے لیا گیا تھا تو سب کچھ تھوڑا زیادہ سمجھ میں آیا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ امی سے پوچھوں کہ اگر یہ گارڈن میں دفن تھا تو پھر یہ یہاں پر کیسے آیا، لیکن کبھی یاد نہیں رہتا۔ شاید مجھے یہ بات جاننی ہی نہیں چاہیے۔ آئینہ اب بھی امی کے پاس ہے اور اب وہ پھر سے گیریج میں واپس آ گیا ہے۔ میرا بچپن اسی گھر میں گزرا ہے اور گیریج میں پہلے بھی عجیب چیزیں محسوس ہوتی تھیں، اب سب کچھ زیادہ سینس بناتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس واقعے کا کوئی لاجیکل جواب ہے۔ شاید آپ بتا سکو، کیا یہ سب کچھ کسی روحانی چیز کی وجہ سے ہوا؟ کیا امی کچھ زیادہ جانتی ہیں یا پھر بس وہ اپنی ہمیشہ کی مستی میں ہیں؟ یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا جس کا مجھے آج تک کوئی صحیح جواب نہیں ملا۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ جب میں اپنے بچپن میں تھا، میری فیملی تھینکس گیونگ کے لیے میری دادی کے گھر جاتی تھی۔ میں اپنے کزنز میں سے سب سے چھوٹا تھا اور میرا کزنز کا ایک بہت بڑا گروپ تھا۔ میری دادی کا گھر ایک الگ تھا جو دریا کے کنارے اور بڑے جنگل کے پاس تھا۔ ان کا گھر پرانی نیٹو امریکہ کی تصویروں اور آرٹیفیکٹ سے سجتا ہے۔ میرے کزنز اور میں ہم اکثر اس کے گھر کے پیچھے والے جنگل میں گھومتے تھے، پرانی پتھر کی دیواروں پہ چڑھتے اور کئی مستیاں کرتے تھے۔ وہاں کی ہوا بھی بہت اچھی ہوتی تھی اور وہ جنگل گھنا بھی کافی تھا۔ وہاں کا علاقہ پرانے دور میں ایک بہت بڑی نیٹو امریکہ آبادی کا گھر تھا اور وہاں کچھ پرانی چیزیں بھی تھیں جو اس تاریخی حقیقت کو ثابت کرتی تھیں، جیسے ایک پرانا سویٹ لوج جو جانوروں کی جلد سے ڈھکا گیا تھا، لیکن میں ہمیشہ اس جگہ کے پاس جانے سے ڈرتا تھا۔ اور پرانے پتھر کے تیر بھی ملتے تھے۔ ایک تھینکس گیونگ میرا ایک بڑا کزن اور میں اپنے گروپ سے الگ ہو کر اور زیادہ جنگل کے اندر ایکسپلور کرنے نکل گئے۔ ہم لگ بھگ 15 منٹ تک کافی گھنے اور اجنبی حصوں میں چلتے رہے، جب تک ہم ایک بڑے پتھر کے اوپر نہیں پہنچے جو ایک تیکھی ڈھلان کے کنارے پر تھا۔ میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے ہیں جب میں اس بات کو سوچتا ہوں، اور جب میں اسے لکھ رہا ہوں تب میں نے ایک لمبا انسانی جسم دیکھا جو پرانی اور گندے کپڑوں میں پڑا ہوا تھا، ڈھلان کے نیچے لگ بھگ 30 سے 40 فٹ نیچے۔ میں کیوریس تھا لیکن سوچ رہا تھا کہ یہ شاید کوئی ڈمی ہے یا کوئی زخمی شخص جو مدد کے لیے رکا ہے۔ میں آواز دینا چاہتا تھا لیکن پھر اس شخص کو تھوڑا ہلتے دیکھا اور اچانک سے مجھے ڈر لگ گیا۔ میں نے بنا کوئی آواز کیے اپنے کزن کو ٹیپ کیا اور اسے نشان دیا کہ وہ نیچے دیکھے۔
ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور میں اس وقت کچھ تسلی چاہتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر جو ڈر تھا، میرے کزن کے چہرے پر، اس نے مجھے اور ڈرا دیا تھا۔ وہ جسم جو کافی پتلا اور گندھا تھا، اس کا چہرہ ایک عجیب سی شکل کا لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل کالا تھا، لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اگر ہم وہاں کچھ دیر اور رکے تو کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا۔ اتنی ہی دیر میں جب میں نے اسے دوبارہ دیکھا تو ہماری نظریں آپس میں مل گئیں۔ وہ بھی مخلوق ہمیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم نے بنا سوچے سمجھے ہم دونوں جتنا تیز بھاگ سکتے تھے اتنا تیز بھاگنا شروع کر دیا، ویسے ہی راستے سے جہاں سے آئے تھے۔ جیسے ہی ہم بھاگ رہے تھے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہمیں پیچھے سے فالو کر رہا ہے۔ میں چھوٹا تھا اور اپنے کزن سے ایک قدم آرام سے بھاگ رہا تھا۔ وہاں کی ہوا زیادہ بھاری محسوس ہو رہی تھی اور جھلملاتی روشنیاں زمین پر اڑان کرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ وہ جگہ مشکلوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ لگتا تھا جیسے وہ جگہ مجھے اپنی طرف اور کھینچ رہی ہو، جیسے میں وہاں ہمیشہ کے لیے رک جاؤں۔ تب ہی میں نے اپنی ماں کی آواز سنی جو ہمارے لیے جنگل کے اندر سے آ رہی تھی۔ میرے کچھ انکل اور آنٹی بھی اس جنگل میں آئے تھے۔ ہم دونوں آخری 2 لوگ تھے جو جنگل میں تھے اور اندھیرا ہو رہا تھا۔ تھینکس گیونگ کا وقت آ گیا تھا۔ ان کی آواز اس پرانی گھبراہٹ کو توڑتے ہوئے ہمارے لیے مدد کا سبب بن گئی اور ہم دونوں بھاگ کر نکل آئے۔ ہم نے جو دیکھا اپنے باقی کزنس کو بتایا کہ ہم کس کو دیکھ کے اور کس کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں، جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا، مگر کوئی بھی ہم پر یقین نہیں کر رہا تھا، اور شاید میں بھی اپنے سینسز پر یقین نہ کرتا اگر کچھ اور نہ ہوتا۔ ڈنر کے بعد سب بچے یارڈ میں کھیلنے کے لیے باہر نکل آئے، شیڈز کے پیچھے بھاگتے اور جنگل کے کنارے سے باہر نکل کر ایک دوسرے کو پکڑتے ہوئے ہم کھیل رہے تھے کچھ ایسا کھیل۔ میں اب بھی ڈر سے کافی گھبرا رہا تھا، لیکن اس بار میں دوستوں اور گھر کے قریب ہونے سے تھوڑا تسلی محسوس کر رہا تھا۔ ہمارا ایک بڑا گروپ تھا جو باقی بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک کزن نے ایک بڑی ٹارچ جنگل کی طرف کی اور ہمارے پورے گروپ نے دیکھا کہ ایک دوسرا کزن بش میں چھپا ہوا ہے اور اس کے بالکل پیچھے ایک لمبا گندا انسانی جسم موجود ہے، اور اس کا چہرہ جو کہ بہت عجیب تھا، وہ بش کے اوپر سے دیکھ رہا تھا ہمیں۔ اور جی، یہ وہی مخلوق تھی جو ہم نے وہاں دیکھی تھی۔ میں نے اور میرے کزن نے، ہم سب نے چیخ مار کر اندر بھاگنا شروع کر دیا اور وہ دن کا کھیل ختم ہو گیا۔ کبھی کبھی میں اپنے کزن سے یہ بات کرتا ہوں دیکھنے کے لیے کہ کیا انہیں یاد ہے، اور وہ یاد کرتے ہیں، لیکن وہ بات کرنا نہیں چاہتے اس معاملے میں۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے شہری کے بارے میں ہے جو جیورجیا میں تھا، جس کا نام تھا مالویلی۔ مالویلی کے ایک بڑے شخصیت کا نام سے تعلق تھا، بین رود بیرجر، یا پھر سینٹرل اسٹیٹ ہاسپٹل کے نام سے، جس میں لوگوں کا علاج ہوتا تھا۔ یہ ہاسپٹل 1960s تک دنیا کا سب سے بڑا مینٹل ہاسپٹل مانا جاتا تھا، جس میں 200 سے زیادہ بلڈنگز تھیں، اور یہ ایک ملٹری بیس کی طرف سے سیلف سفیشینٹ تھا۔ اس کے اندر اپنی پوسٹ آفس، کچنز، نرسنگ ہومز اور کئی پریزنز اور پولیس ڈپارٹمنٹس بھی تھے۔ یہ کیمپس 2010 سے بند ہو گیا اور صرف کچھ بلڈنگز ڈپارٹمنٹس آف کریکشن ٹریننگ ڈویژنز کے انڈر چلائی جاتی ہیں۔ 2011 میں ایک فائر ہوئی تھی جس میں ابونڈڈ مین اسٹیٹ پریزن کو نقصان پہنچ گیا تھا۔ میں اس وقت ایک والنٹیئر فائر فائٹر تھا اور یہ سوچتا تھا کہ مجھے کب دوبارہ لیگلی پریزن کے اندر جانے کا موقع ملے گا، اس لیے میں نے رسپونڈ کیا۔ میں ان کریوز میں سے تھا جو پہلے فائر اٹیک کر رہے تھے، اور رات 12 بجے کے قریب، اور ہم نے فائر روم کو ڈھونڈ کر بہت سی آگ بجھا بھی لی تھی۔ جب ہم نے دوسری کریو سے سویپ کیا تو ہمیں اسی فائر روم میں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہم ادھر داخل ہو رہے تھے ہم بنا فلیش لائٹ کے گئے، لیکن اندر جاتے ہی اندھیرا اتنا تھا کہ میرے پارٹنر نے فلیش لائٹ آن کر لی۔ جب ہم فائر روم کے اندر تھے
تو ہمارے ساتھ ایک انویسٹیگیٹر بھی تھا۔ جب میں ہوس فیڈ کر رہا تھا تو میں نے کوریڈور کے اندر دیکھا اور مجھے ایک سایہ نظر آیا جو لگ بھگ 7 سے 8 فٹ لمبا اور پتلا تھا اور اس کی آنکھوں سے لال روشنی نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے پارٹنر کو بولا لیکن کوئی جواب نہیں آیا اور تب تک وہ فگر غائب ہو چکا تھا۔ کچھ مہینے بعد میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا کہ جو اسی فائر اسٹیشن میں کام کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی کوئی عجیب چیز دیکھی تھی۔ اس نے بتایا کہ ہاں، اس نے بالکل وہی سایہ دیکھا جو میں نے اس رات دیکھا تھا، لیکن وہ ڈے لائٹ میں تھا۔ یہ بات سمجھ کر مجھے سمجھ آیا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس بلڈنگ تک سمٹی نہیں بلکہ پورے کیمپس میں پھیلی ہوئی ہے۔ اگر آپ سینٹرل اسٹیٹ کی بلڈنگز میں جانا چاہیں جو کہ بہت پرانی اور خطرناک حالت میں ہے تو آپ کو اس میں اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، مگر یہ جان لیجئے کہ شاید آپ کو ایک سایہ مل جائے جو اپنی موجودگی دکھائے آپ کو اور آپ کو اپنا آپ محسوس کروائے۔ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم۔ میری خالہ پہلے گلگت بلوچستان کے ایک ٹھنڈے علاقے میں رہتی تھی جہاں ایک جگہ تھی جس کا نام تھا سرتولیا۔ اگر تم نے کبھی سنا ہو تو تم سمجھ جاؤ گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہاں سے ہجرت کرنا شروع کر دیا لوگوں نے بہت زیادہ، اور آج صرف ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور خالی گھر رہ گئے ہیں وہاں پر۔ بس چند ضدی لوگ ہیں جو اب بھی وہاں رہتے ہیں۔ اب یہ جگہ اتنی خطرناک بن چکی ہے کہ ہر وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ زمین نیچے سے پھٹ جائے گی اور گھر آگ میں گر جائے گا۔ لیکن سرتولیا اس کہانی کا سب سے خوفناک حصہ نہیں ہے۔ میری خالہ اور ان کا شوہر اس جگہ سے تھوڑی دور ایک پرانے گھر میں رہتے تھے جو ایک بڑے کوئلے کی کھانوں کے اوپر بنایا گیا تھا۔ پہلے کے زمانے میں اس علاقے میں مزید سرنگیں بنائی گئی تھیں اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی سرنگ ان کے گھر کے نیچے سے گزرتی ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی اچانک زمین دھس جاتی تھی اور لوگوں کے لون یا بیسمنٹ اندر کو بیٹھ جاتے تھے۔ میری خالہ کا جو گھر تھا اس کا ایک تاریخی حادثہ تھا۔ وہاں پہلے ایک آدمی رہتا تھا جس کی بیوی ایک بھیانک حادثے میں مر گئی تھی۔ وہ تنگ بیسمنٹ کی سیڑھیوں سے گر گئی تھی، سیدھا اسی جگہ پر جہاں پہ وہ پہلے لوگ کوئلہ ڈالتے تھے اور گھر گرم رکھنے کے لیے۔ کچھ عرصے بعد وہ شوہر بھی بالکل اسی طریقے سے مر گیا، پھر بھی سیڑھیوں سے گر کر اکیلا اور ٹوٹا پھوٹا نیچے پڑا رہا اور اس کی لاش کچھ دنوں بعد ملی۔ جب میری خالہ اور ان کا شوہر وہاں آئے تو انہیں اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن جلد ہی انہیں محسوس ہوا کہ کچھ تو عجیب ہو رہا ہے۔ شروعات میں چھوٹی چھوٹی عجیب باتیں ہونے لگیں۔ جب وہ لوگ باہر کپڑے سکھا رہے ہوتے تھے تو اچانک ریڈیو اپنے اسٹیشن بدل دیتا تھا۔ میری خالہ ہمیشہ سلو میوزک سنتی تھی، لیکن ریڈیو اچانک تیز اور چلاتا ہوا گانا بجا دیتا تھا جو ان کو بالکل پسند نہیں آتا تھا، جیسے کوئی انہیں تنگ کر رہا ہو۔ پھر آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ رات کے وقت جب سورج ڈھل جاتا تو گھر سے کھرکھراہٹ اور چیخ جیسی آوازیں آتی۔ صرف پرانے گھر کی آوازیں نہیں، لیکن دروازے بھی اچانک زور سے بند ہو جاتے جب وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ سیڑھیوں پر قدموں کی آواز سنائی دیتی، لیکن جب جا کر دیکھتے تو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ خوف بیسمنٹ میں تھا۔ جب بھی وہ لوگ نیچے جاتے کسی کا سامان رکھنے یا صاف صفائی کے لیے تو وہاں کی ہوا بھاری سی محسوس ہوتی تھی۔ میری خالہ کہتی تھیں کہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی انہیں گھور رہا ہے۔ جتنی دفعہ ان لوگوں نے گھر میں کچھ تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے، سب کچھ اور بھی خراب ہوتا گیا۔ ایک رات جب سب کچھ برداشت سے باہر ہو گیا تھا تو میری خالہ نے ٹھان لیا کہ کچھ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر ایک عجیب لیکن امید بھرا پلان بنایا۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ اس روح سے بات کریں گی جو ان کے گھر میں مر چکی تھی۔ وہ دونوں نیچے اسی منحوس سیڑھیوں کے پاس گئے اور انہوں نے اونچی آواز میں اس آدمی سے بات کی۔ انہوں نے اس سے امان کی بھیک مانگی۔ میری خالہ نے کہا کہ اگر وہ کچھ عرصے کے لیے انہیں اکیلا چھوڑ دیں تو وہ گھر میں کوئی اور تبدیلی نہیں کریں گی۔
میری خالہ کہتی ہیں کہ اس وقت وہ بیسمنٹ کی ہوا کا رخ بدل گیا تھا اور کچھ مہینے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ لگ بھگ 7 سے 8 مہینے تک گھر میں خاموشی تھی، نہ کوئی قدموں کی آواز، نہ کوئی دروازہ زور سے بند ہوا، اور ریڈیو بھی ویسی ہی آواز میں بجتا رہا جیسے وہ چاہتی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ عرصے کے لیے تھا۔ سالوں بعد جب انہوں نے یہ گھر بیچ دیا اور کسی اور جگہ چلے گئے تو نئے مالک کو کچھ اور ہی تجربہ ہوا۔ گھر ایک دن اچانک ڈھس گیا، بالکل اسی جگہ جہاں وہ آدمی مرا تھا، بیسمنٹ کی سیڑھیوں کے نیچے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرانی کوئلے کی سرنگ کی وجہ سے ہوا، لیکن میری خالہ کا کہنا ہے کہ یہ زمین کا مسئلہ نہیں تھا، یہ اس آدمی کی روح تھی جو شاید آخر میں اپنے گھر اپنے ساتھ لے گئی۔ اب وہ گھر نہیں رہا، لیکن جب بھی میں اس بات کو سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا یہ واقعی کوئلے کی سرنگوں کا بوجھ تھا جو زمین کو توڑ گیا، یا پھر اس روح کا غصہ جو اپنے گھر میں کسی تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکی؟ تم کیا سوچتے ہو؟ ویسے بھی جہاں میں کام کرتا ہوں وہ بھی ایک پرانی 3 منزلہ عمارت ہے۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ارسلان ہے۔ یہ بات تب کی ہے جب میری شادی ہوئی تھی اور میں اور میری بیوی نئے ہم ایک الگ گھر میں شفٹ ہوئے تھے جو کہ پاکستان میں تھا۔ ہم نے ابھی اپنے نئے گھر میں رہنا شروع ہی کیا تھا اور روزمرہ کی روٹین کی عادت ڈال رہے تھے۔ ایک رات ہم دونوں اپنے بستر پر لیٹے تھے۔ میری بیوی سو چکی تھی مگر میں جاگ رہا تھا۔ مجھے رات کو لیٹ تک جاگ کر کامک بکس پڑھنے کا شوق تھا اور اس رات بھی میں ایک سیریز پڑھ رہا تھا۔ ہمارا بستر اس طرح تھا کہ دروازے پر سیدھی نظر پڑتی تھی۔ جیسے ہی میں پڑھ رہا تھا مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ پہلے میں نے اسے اپنا ذہنی گمان سمجھا اور نظر انداز کر دیا، لیکن پھر میری نظر ایک کونے میں پڑی جہاں مجھے ایک چیز نظر آئی جو میری روح کو ہلا گئی۔ دروازے کے اوپر جو وہ چھوٹی سی ونڈو تھی وہاں سے ایک سیاہ سا سایہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے سایہ الٹا لٹکا ہوا نظر آیا تھا، جیسے کسی چیز سے لٹک رہا ہو، بالکل ایک چمگادڑ کی طرح۔ میں نے آنکھیں مسلیں اور سوچا کہ یہ شاید میرا وہم ہے، مگر جب دوبارہ دیکھا تو وہ وہیں تھا۔ اس کا اندھیرا روپ بالکل واضح تھا۔ میری نظر کمزور ہے اس لیے میں اس کے چھوٹی ڈیٹیلز نہیں دیکھ سکا، مگر یہ ضرور محسوس ہوا کہ وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ سایہ عجیب طریقے سے حرکت کرتا تھا، جیسے مجھ سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب میں اوپر دھیان دیتا تو وہ چھپ جاتا، مگر پھر تھوڑی دیر بعد واپس نظر آ جاتا۔ کمرے کی ہوا اچانک سے ٹھنڈی ہو گئی تھی اور مجھے ایک عجیب سا احساس اور ڈر لگ رہا تھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ میں ہل نہیں پا رہا تھا، صرف اس سائے کو گھورتا رہا۔ میرا ذہن میں ہر طرح کا سوال گھوم رہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ کیا یہ لائٹ کا کھیل ہے یا میرا وہم؟ میں نے اپنی بیوی کو جگایا، بے چینی کے ساتھ اسے کہا اٹھو دیکھو۔ وہ نیند میں تھی مگر جاگ گئی۔ جب تک وہ فلی جاگی وہ سایہ دھیرے دھیرے اندھیرے میں غائب ہو چکا تھا۔ میں نے اسے سب بتایا اور اس کی آنکھوں میں بھی ڈر تھا۔ وہ دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکی، مگر دیکھنے کا فائدہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ چیز اب وہاں نہیں تھی۔ اس رات ہم دونوں نے ایک ساتھ دعا کی، اللہ سے مدد اور حفاظت کی درخواست کی اور دھیرے دھیرے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اگلی صبح بنا وقت ضائع کیے میں نے ایک مولوی صاحب کو بلایا اور گھر میں دعا کروائی۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں پھر کبھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، مگر وہ رات اب بھی میری یادوں میں ہے۔ مجھے یقینی طور پر معلوم ہے کہ جو میں نے دیکھا تھا وہ حقیقت تھا، اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ اس سائے کو میری گھبراہٹ کا پورا احساس تھا۔ یہ تھا وہ واقعہ جو ہمارے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ
آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔